ہیومنس ہے یہ کہ بچہ جس اڈلٹ کے ارد گرد زیادہ سیف فیل کرتا ہے، سب سے زیادہ اس کے ساتھ ریلیکسڈ ہوتا ہے، سب سے زیادہ نخرہ، سب سے زیادہ ٹینٹرم اس کو شو کرتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں تم نے بگاڑ دیا، تم نے بگاڑ دیا، تم نے بگاڑ دیا۔ جب آپ کے بچے ایموشنز شو کر رہے ہیں تو آپ کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ونس اپون اے ٹائم آپ بھی چھوٹے تھے، جھک کے بات کر لو، اس کے لیول پہ، اس کی آئی کے لیول پہ جا کے بات کر لو۔ اور بڑے بچے کے ساتھ کیسے کرو؟ بڑے بچے کے ساتھ فرینڈلی ہو کے بات کر لو، اس کے لیول پہ اس کی باڈی لینگویج کو مimic کر کے کر لو۔ تو ہمارا یوزلی کیا ہوتا ہے کہ یار اتنے ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں، بس کر دو، یا کیا ہو گیا، اتنے بھی ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے غصے کو تھام کے رکھو اپنے آپ کو۔ ایز پیرنٹس ایک چیز جو ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے ہمیں ایموشنز یا باتیں ہم سے اس لیے نہیں شیئر کرتے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری اس کے بارے میں رائے کیا ہے یا ان کے بارے میں رائے کیا ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کی کیئر کرتے ہیں کہ نہیں، ہم ان کی کیئر کرتے ہیں کہ نہیں، رائٹ؟ تو 6 ایسی چیزیں ہم کریں جس سے ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹڈ رہیں اور ان کو سینسٹیو اور ایموشنلی میچور رسپانسز دے سکیں۔ سب سے پہلا، اور یہ ہر پیرنٹ اس چیز سے گزرتا ہے، اسپیشلی جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، کہ آپ کا بچہ ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، رو رہا ہے، سر پٹک رہا ہے، نہیں سونا چاہ رہا ہے، رو کے بھاگ کے دور جا کے پھر واپس آپ کی گود میں آ کے پھر چیخ چلا رہا ہے، وہ اس لیے کیونکہ وہ سیف فیل کر رہا ہے۔ آپ نے یہ 100% دفعہ دیکھا ہوگا، ہیومنس ہے یہ کہ بچہ جس اڈلٹ کے ارد گرد زیادہ سیف فیل کرتا ہے، سب سے زیادہ اس کے ساتھ ریلیکسڈ ہوتا ہے، سب سے زیادہ نخرہ، سب سے زیادہ ٹینٹرم اس کو شو کرتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں تم نے بگاڑ دیا، تم نے بگاڑ دیا، تم نے بگاڑ دیا۔ نہیں، بچے کا جو پرائمری کیئر پرسن ہے بچہ، اس کے ساتھ ہی سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہے، اسی کو ٹینٹرم شو کرے گا۔ اگر بچے کو کسی بڑے سے ڈر لگتا ہے نا تو وہ سانس روک لیتا ہے، اس کی آواز سنتے ساتھ، اس کی آنکھیں سنتے ساتھ، اس کی پریزنس میں ایک دم سے یوں چوکنا ہو جاتا ہے۔ بڑی ہی مزے کی بات ہے، اور یہ بات ہمیں پہلے نہیں سمجھ میں آتی کہ مائیں جب چھوڑ کے بچوں کو جاتی ہیں اسکول میں یا کنڈرگارٹن میں یا ڈے کیئر میں، تو ہمیشہ جو ٹیچر ہوتی ہے یا جو کیئر ٹیکر ہوتا ہے، ایون نانی دادی بھی، نہیں تمہیں سارا دن اس سے یاد ہی نہیں کیا، وہ تو مست مگن کھیلتا رہا، اس کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اس نے تو تمہیں پلٹ کے نہیں دیکھا، یہ تو پتہ نہیں اب کیا ہوا ہے، تم نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ رو رہا، ماں کو دیکھتے ساتھ بھیں بھیں ریں ریں رو رو شروع ہو جاتا ہے۔ اینڈ جب میری بیٹی چھوٹی تھی اور وہ پری کے میں تھی، اور اس دن پیرنٹس ڈے تھا ٹو اسپینڈ ود دا چائلڈ ان دا کلاس روم، اور میں نے کبھی بھی نہیں ایکسپیکٹ کیا تھا اس سے یہ، اس نے مجھے کلاس روم میں جیسے ہی میں کلاس میں انٹر ہوئی ہوں، اس نے فوراً ہی کھلونا نیچے پھینک دیا، منہ ادھر کر کے چلی گئی۔ میں نے ٹیچر کی طرف دیکھا، میں نے کہا یہ روز ایسے کرتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ آپ کے لیے کیونکہ آپ کلاس میں آ گئی ہیں، اب وہ جو کچھ بھی فیل کر رہی ہیں اب وہ آپ کو بتا رہی ہیں، کیونکہ اس کو شاید شیئر نہیں کرنا تھا، یا اس کو جو ٹوائے چاہیے تھا یا جس اسٹیشن پہ وہ کھیلنا چاہتی تھی اس پہ اس کی باری نہیں آ رہی تھی، سو شی واز ہیونگ اے ٹینٹرم فار دیٹ، اور چونکہ میں تھی وہاں پہ سو شی فیلٹ کہ اٹس اوکے، میں اپنی ماں کو یہ ٹینٹرم دکھا سکتی ہوں۔ سو ایموشنل سیفٹی یہ ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھو کہ بچہ چونکہ آپ کو اپنے لیے ایموشنلی سیف فیل کر رہا ہے تو اپنا آپ دکھا رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نہیں بچہ اپنا آپ دکھا رہا ہے، وہ اسی کو دکھاتا ہے جس پہ اس کو یقین ہوتا ہے، ٹرسٹ ہوتا ہے کہ دے کین ہینڈل می۔ نمبر 2، جب آپ کے بچے ایموشنز شو کر رہے ہیں تو آپ کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ونس اپون اے ٹائم آپ بھی چھوٹے تھے اور آپ کے بھی ایموشنز تھے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں کیا تھا، ایک ہماری ماں ہمیں گھوری دیتی تھی اور ہم ٹھیک ہو جاتے تھے، ہمیں یہ یاد ہے کہ ہم ٹھیک ہو جاتے تھے، ہمیں یہ نہیں یاد ہے کہ وہ کتنی گندی فیلنگ ہوتی تھی دل کے اندر، وہ جو ایک ڈر، خوف، سہم، اور اگر بعد میں گھوری دینے کے بعد اگر چترول ہوتی تھی تو ہائے اللہ، وہ جو اس وقت تک چترول ہونے سے پہلے تک جو دل کا دھڑکا لگا ہوتا تھا نا کہ یہ بندہ گیا گھر سے تو وہ چترول ہونے والی وہ یاد ہے، وہ انگزائٹی یاد ہے، اور جب پڑ رہی ہوتی تھی بیمار تو اس وقت کیا فیلنگ ہوتی تھی وہ بھی یاد ہے۔ تو اگر کبھی ہم بچے تھے اور ہمیں ایموشنل سیفٹی نہیں ملی تھی تو یار آج ہم اپنے بچوں کو تو دے لیں، why do we need to repeat the pattern؟ نمبر 3، ایک بڑا اچھا فریز ہے I am here، میں یہی ہوں۔ کبھی کبھی بچے کو صرف یہی سننا کافی ہوتا ہے۔ اگر چھوٹا بچہ ہے تو I am here کے ساتھ آپ اس کو جپھی لگا رہے ہو، I'm here for you، آپ رو لو کوئی بات نہیں، I understand، تمہیں مشکل لگ رہا ہے، اور اگر بڑا بچہ ہے تو وہ بول رہی ہے چیزیں کہ وہ کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، نہیں کھا رہے ہیں، لیکن یا خاموش ہیں یا بالکل خاموش ہیں، تو پیار کر کے گلے لگا کے بوسہ دے کے I'm here،
میں ہوں, میں یہاں ہوں تمہارے لیے. ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے کہ اگر ہمارا ساتھی یا ہمارا دوست جو ہمیں بہت قریب سے جانتے ہیں, جن پہ ہمیں مان ہے کہ بھائی اس کو تو میرا پتہ ہے نا, وہ بجائے اس کے کہ ہمیں مشورہ دے یا ہمیں کوئی لمبا چوڑا لیکچر دے, وہ ہمیں یہ کہہ دیں یار آئی ایم ہیئر, میں ہوں, تم رو لو, میں ہوں, تم بول لو, آئی وونٹ جج یو, آئی ایم ہیئر. رائٹ, ایگزیکٹ سیم ایموشنل سیفٹی ہمارے بچے ہم سے ڈیزرو کرتے ہیں اور ہمیں دینی چاہیے. نمبر 4, اگر اور یہ بات کافی سارے لوگ بھی کہتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے تو چھوٹے بچے کو یوں اوپر سے یوں کر کے گھورو گے یا یوں اوپر کر کے اس کو اسمائل بھی کر رہے ہو تو وہ تھوڑا سا انٹیمیڈیٹنگ ہوتا ہے. چھوٹے بچے کے ساتھ جھک کے بات کر لو, اس کے لیول پہ, اس کی آئی کی لیول پہ جا کے بات کر لو. اور بڑے بچے کے ساتھ کیسے کرو, بڑے بچے کے ساتھ فرینڈلی ہو کے بات کر لو, اس کے لیول پہ اس کی باڈی لینگویج کو مimic کر کے کر لو. نمبر 5, اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ بڑا ہے, رائٹ, اور اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہے یا وہ ریکوائل ہو رہا ہے یا وہ ڈر رہا ہے آپ سے بات کرنے سے یا اس کو شرمندگی ہو رہی ہے اپنی غلطی ایڈمٹ کرنے میں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی سینس آف ایموشن ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ اپنے بچوں کے بہت اچھے بہت فرینڈلی پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں, بچوں کو پھر بھی آپ سے ڈر لگتا ہے. اور یہ میں نے اپنے ہی بچوں سے سیکھا کہ وہ کہتے ہیں ماما ہم اتنا ڈر رہے تھے آپ سے یہ بات کرتے ہوئے, اینڈ ان مائی ہیڈ آئی ایم تھنکنگ یار میں تو اچھا خاصا پیرنٹ ہوں, یہ مجھ سے کیوں ڈر رہے تھے. کیونکہ جس سے آپ پیار کرتے ہو اس کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کو ڈانٹے گا ہی یا وہ بس آپ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے, آپ اس کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا چاہتے. اس لیے بچے جو ہوتے ہیں وہ یوزلی اس لیے نہیں آپ کے پاس آ رہے ہوتے کہ دے آر لائک یار اماں کیا سوچے گی میرے بارے میں, اب ڈس اپوائنٹ ہو جائیں گے. Because you love them so much, because they love us so much, they don't want to even disappoint us. It's a natural feeling. But ہمارے کرنے کا کام کیا ہے, ہمارے کرنے کا کام یہ ہے جو کچھ بھی بولو گے I'm here to listen, no judgment, nothing. غصہ آ بھی رہا ہوگا, دل بھی کرا ہوگا نا چپیڑ مارنے کا, زبان کو دانتوں کے نیچے دبا لینا تھوڑی دیر کے لیے بھی, زیادہ دیر کے لیے بھی. پانی کا گلاس پی لینا, 2 نفل جا کے پڑھ لینا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں تسبیح پڑھ لینا, باتھ روم میں جانا, منہ کے اوپر ٹھنڈے چھینٹے پانی کے ڈال لینا. لیکن کوشش یہ کریں کہ you let them say whatever they need to say. اور آخری چیز, اس بات کو سمجھیں کہ فیلنگز جو ہے نا وہ ویوز کی طرح ہیں, رائٹ. اور ہم یوزلی کیا کرتے ہیں کہ ہم گھبرا جاتے ہیں. چونکہ ہم لوگ ایموشنز کو پروسیس کرنا ہم نے اب نیا سیکھا ہے یا ہم سیکھ رہے ہیں, تو ہمارا یوزلی کیا ہوتا ہے کہ یار اتنا ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں, بس کر دو یا کیا ہو گیا, اتنے بھی ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں. اپنے غصے کو تھام کے رکھو, اپنے آپ کو تھام کے رکھنا از ون تھنگ, اور ہونا چاہیے تھام کے رکھنا, لیکن تھام کے رکھنے کا مشورہ بھی جو ہے نا وہ ایک لیول کے بعد آپ دیتے ہو. You need to understand your child. You really need to understand your child. کچھ بچے زیادہ جذباتی ہوتے ہیں, ان کو اگر اس ٹائم پہ آپ روکنے کی کوشش کرو تو وہ ایسے جیسے کہ وہ بند توڑ کے آگے نکل جاتے ہیں, رائٹ. وہ ڈیفینس میکینزم ان کے لیے نہیں ہے. تو ایموشنز آر لائک ویوز, اور آپ کی جاب یا میری جاب یہ ہے کہ اس ویوز پہ سرف کرنا, یہ نہیں کہ اس کو بلاک کر دینا اور پھر ایک ایموشنل طوفان کھڑا ہو جائے اور پھر سونامی آ جائے ایموشنز کا. اس سے پہلے یہ ہے کہ ہم ایموشنز پہ کی ویوز پہ سرف کرنا سیکھ لیں, یعنی کہ ساتھ ساتھ چلنا سیکھ لیں. I hope that helps. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارم بن صفیہ کے چینل پہ ایجوکیشنل ویڈیوز اور کانسیپٹس کو سیکھتے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.